عزت کافروں کی نہیں ہے، کافروں کے پاس چاہے دولت کے انبار لگ جائے، سونا چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگ جائے، دنیا کی سرداری مل جائے، دنیا کی سپر پاور حاصل کر لے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک کے لیے یہی ہے کہ عزت ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک مسلمانوں کے لیے تھی، مسلمانوں کے لیے رہے گی، اللہ کے لیے تھی، اللہ کے رسول کے لیے تھی اور اللہ کے رسول کے لیے رہے گی۔ جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اخلاق حسنہ کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے، صحابہ کرام کو سب سے پہلے کیا سکھایا؟ صحابہ کرام کا آپس میں بھائی چارہ کیا۔ ایک مہاجر صحابی کو فرمایا یہ انصاری تیرا بھائی، دوسرے مہاجر سے فرمایا یہ انصاری تیرا بھائی، تیسرے مہاجر سے فرمایا یہ انصاری تیرا بھائی۔ بھائی چارہ قائم کیا صحابہ کرام، اور صحابہ کرام نے بھی آپس میں بھائی چارے کی مثال۔ انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لے گیا اور جا کر کہا بھائی بھائی کی جائیداد میں حصہ دار ہوتا ہے، اسی لیے میرے اگر 2 باغ ہیں، ایک باغ تیرا ہے، ایک پوری جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا حصہ مہاجر بھائی کو دے دیا اور آدھا حصہ اپنے پاس رکھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں یہ بھائی چارہ قائم کر کے ایک تاریخ رقم کر دی، قیامت تک آنے والی امت کو سمجھایا اور بتا دیا اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اسلام کو تقویت عطا کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان دوسرے سے بے پناہ محبت، ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ایسے محبت کرے جیسا کہ وہ اس کا حقیقی بھائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے ایمان والے آپس میں بھائی۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں خبردار یہ نہ کہے کہ یہ فلاں قبیلے سے ہے اور یہ فلاں قبیلے سے ہے۔ یہ قبائل کے نام تو صرف پہچان کے لیے ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایک مشرق میں رہتا ہے مسلمان، دوسرا مغرب میں رہتا ہے، اور ایک شمال میں رہتا ہے، دوسرا جنوب میں رہتا ہے۔ یہ سارے مسلمان آپس میں حقیقی بھائیوں کی طرح، اس قدر ایک مسلمان کو دوسرے سے محبت کرنا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے صحابہ کرام کو اور قیامت تک آنے والی امت کو سمجھایا، اور صحابہ کرام نے بھی جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف اخلاق حسنہ کی بنیاد پر، عدل و انصاف اور اخلاق حسنہ کی بنیاد پر ملکوں کو فتح کر دیا۔ بہت ساری مثالیں موجود ہیں اسلامی تاریخ میں۔ ایک مرتبہ ایک غزوہ میں صحابہ کرام تشریف لے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ 2 مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، جیسے ہی تھوڑا بہت جھگڑا ہوا، منافقین بھی ہر جگہ موجود ہوتے تھے، ہر سفر میں ہوتے تھے، ہر جہاد کے سفر میں ہوتے تھے۔ منافقین کو موقع ملا تو منافقین نے اس جھگڑے کو، اس ناچاکی کو اور زیادہ ہوا دی۔ ایک مہاجر صحابی تھے اور دوسرے انصاری صحابی تھے، آپس میں ان کا جھگڑا ہوا تو عبداللہ بن ابی بھی موجود تھا، اس نے سنا تو انصار مدینہ کو آواز دی کہ او دیکھو یہ مکہ مکرمہ سے آنے والا، ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آنے والا، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے، پھر بھی یہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں۔ آواز دی، ادھر سے مہاجرین جمع ہو گئے اور ادھر سے انصار صحابہ جمع ہو گئے اور آپس میں مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا، تشریف لے آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ڈانٹا اور فرمایا کہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا، ناچاکی ہونا، بد اخلاقی کا ہونا مسلمانوں میں، یہ اسلام کی اشاعت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ پھر آخر صحابہ کرام نے معذرت کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، آج سے بعد پھر ایسا نہیں ہوگا۔ تو اس جھگڑے کے موقع پر
عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا، اس نے کہا عزت والے ذلیلوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المنافقین میں فرمایا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ منافق نے کہا کہ عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے، یعنی مدینہ منورہ کے اندر جو رہائشی ہیں، جو منافقین ہیں، انصار میں بھی وہ جو منافقین ہیں، یہ ذلیلوں کو، مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کافروں کی نہیں ہے، کافروں کے پاس چاہے دولت کے انبار لگ جائے، سونا چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگ جائے، دنیا کی سرداری مل جائے، دنیا کی سپر پاور حاصل کر لے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت تک کے لیے یہی ہے کہ عزت ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک مسلمانوں کے لیے تھی، مسلمانوں کے لیے رہے گی، اللہ کے لیے تھی، اللہ کے رسول کے لیے تھی اور اللہ کے رسول کے لیے رہے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ کافروں کے لیے تو عزت ہو ہی نہیں سکتی، کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلت کو متعین کر دیا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا، عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، نبی کا سب سے بڑا دشمن مدینہ میں، اس کا جو بیٹا عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی کا بیٹا ایک عبداللہ تھا، وہ سچا اور پکا مسلمان تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابی کے مقابلے میں اس کے بیٹے کو کھڑا کر دیا۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لشکر کو لے کر غزوہ سے واپس ہوئے، مدینہ منورہ سے باہر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا بیٹا آ کر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، تلوار نیام سے نکال لی اور کہا میں اس وقت تک تجھے، چاہے تو میرا باپ ہے لیکن میرے پیغمبر کی عزت تیری عزت سے کہیں زیادہ ہے، میں اپنے محبوب سے، اپنے پیغمبر اور اپنے نبی سے تجھ سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہوں، چاہے تو میرا باپ ہے، میں اس وقت تک تجھے مدینہ میں نہیں داخل ہونے دوں گا جب تک تو یہ اقرار نہیں کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور تو ذلت والا ہے۔ عبداللہ بن ابی کو کہنا پڑا مجبور ہو کر کہ اس نے کہا میں ذلیل ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں، تو پھر اس کے بیٹے نے کہا اب مدینہ میں داخل ہو سکتا۔